السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے معیاری تعلیم یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے راولپنڈی میں ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر روس اور ایران کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے شمولیتی اور برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی صحت کے وزیر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو وائرس اور دیگر مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین پلوائیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کبھی نہیں بھولے گا۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ مناسب قیمتوں پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر نے عالمی ماحولیاتی ایجنڈے کے مطابق ایک شفاف اور جامع کاربن مارکیٹ تیار کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں سرکاری اسپتالوں کی مؤثر نگرانی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ قائم کیا ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی طلبہ اور محنت کشوں کی سہولت کے لیے ای ویزے کا اجرا کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کا پرامن حل یقینی بنائے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے معیاری تعلیم یقینی بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ملک بھر میں دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر میں ہونے والی پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک بھر میں دانش اسکولوں کے قیام سے ہزاروں بچے مستفید ہوں گے۔ انہوں نے دانش اسکولوں اور دانش یونیورسٹی کی تعمیر کے دوران ڈیجیٹل اور جدید کلاس رومز پر زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو اساتذہ اور عملہ خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کرنے اور انہیں پرکشش معاوضے دینے کی ہدایت بھی کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دانش اسکولوں کی تعمیر کا کام تیز کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈونیشیا کے ساتھ باہمی مفاد کے منصوبوں میں اشتراکی عمل کو مزید وسعت دینے اور مواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سیافری شمس الدین سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان اور انڈونیشیا کے درمیان گہرے تاریخی، برادرانہ اور دوستانہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے پاکستان کے انڈونیشیا کے ساتھ اقتصادی اور تصویراتی تعلقات، تجارت، دفاع اور دفاعی پیداوار کے شعبوں سمیت تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے کثیر الجہتی دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سیافری شمس الدین نے انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیناترو کے ساتھ جانب سے پاکستان کے وزیر اعظم اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سیافری شمس الدین اور بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دو طرفہ دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور فوجی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
مختلف سروسز اور خفیہ ایجنسیوں کے نمائندوں پر مشتمل وفد نے انڈونیشیا کے وزیر دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل سیافری شمس الدین کی قیادت میں آج جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دیرینہ دوستی اور تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے باہمی تعاون کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات بڑھانے کے انڈونیشیا کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ روس کے وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران فریقین نے تجارت، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم نے روس کے وزیر خارجہ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات میں علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور ایران کے خلاف حالیہ اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم نے کرغزستان کے وزیر خارجہ کلوبایف ذہین بیگ سے بیجنگ میں گریٹ ہال میں ملاقات کی۔ فریقین نے دیرینہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں اشتراکی عمل بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر نائب وزیر اعظم نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے موقع پر قازقستان کے اپنے ہم منصب مراد نورلو سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے اور علاقائی اور کثیر جہتی فورمز میں اشتراکی عمل بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے طویل مدتی شمولیتی اور برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں موڈیز ریٹنگ ایجنسی کے ساتھ آن لائن اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ٹیکس کے دائرہ کار کو وسعت دینے، ٹیکس چوری روکنے اور قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند برسوں میں مجموعی ملکی پیداوار میں ٹیکسوں کی شرح کا ہدف 13 سے 13.5% تک حاصل کرنے کے لیے متعدد پالیسیوں پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ نے موڈیز کی ٹیم کو نمایاں پیش رفت سے آگاہ کیا کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو رہی ہے اور پائیدار اور جامع ترقی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ محمد اورنگزیب نے اس امید کا اظہار کیا کہ اقتصادی اشاریوں میں بہتری اور اصلاحات میں پیش رفت کو ایجنسیوں کی جانب سے مثبت طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عوام اپنے بچوں کو پولیو وائرس اور دیگر جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ آج سینٹ میں ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ پولیو وائرس کے خلاف بچوں کو حفاظتی قطرے پلانا واحد مؤثر حکمت عملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد پولیو ویکسین بچوں کی صحت کے لیے مکمل طور پر محفوظ ہے۔ صحافیوں کے تحفظات کے جواب میں چیئرمین سینٹ نے پنجاب پولیس کی جانب سے سینئر صحافی طارق ود کے ساتھ ناروا سلوک کا معاملہ سینٹ کے اطلاعات کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے میڈیا سے رابطے کے لیے 3 ارکان پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی، جس میں سینیٹر عرفان صدیقی، سینیٹر شہری رحمان اور سینیٹر علی ظفر شامل ہیں۔ ایوان کا اجلاس اب جمعے کی صبح 10:30 بجے دوبارہ ہوگا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے صحت کے شعبے میں اصلاحات پر عمل درآمد کی مضبوط حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ طبی آلات کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کے لیے آن لائن نظام ریگولیٹری طریقہ کار کو جدید خطوط پر استوار کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈریپ کو ایک جدید، مؤثر، شفاف اور شہریوں کی سہولت کے ادارے میں بدلنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ تہران میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل کے ساتھ جنگ کے دوران پاکستان کی حمایت کو کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ صہیونی حکومت اسلامی ملکوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ مسعود پزشکیان نے ایران اور پاکستان کے درمیان موجودہ دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔
انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کے لیے سفارتی وفود کے تبادلوں اور تعمیری بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر داخلہ نے ایرانی صدر کو جنگ میں شاندار فتح پر مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے سب سے پہلے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی اور ایران کے اپنے دفاع کے منصفانہ حق کی حمایت کی۔ ادھر وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایران کے رہبر اعلیٰ کے مشیر اعلیٰ برائے بین الاقوامی امور ڈاکٹر علی اکبر ولایتی سے بھی ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور، پاکستان ایران تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بعد خطے کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی جانب سے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے امن، انسداد دہشت گردی اور قومی سلامتی کے بارے میں ترکی کے علاقائی اور عالمی موقف کے لیے پاکستان کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ترکی کے سفارت خانے کی میزبانی میں ترکی کے یوم جمہوریت اور قومی اتحاد کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے 2016 میں آج ہی کے دن بغاوت کی کوشش ناکام بنانے میں ترکی کے عوام کی بہادری اور استقامت کو سراہا۔ وفاقی وزیر نے ملک کی جمہوری اقدار کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے آج لندن میں دارالعوام میں پاکستان کے بارے میں آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کے اراکین سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ معاشی تعلقات مستحکم کرنے، پارلیمانی تعاون بڑھانے اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کی استعداد کار کو بروئے کار لانے پر توجہ مرکوز کی گئی، جس کا مقصد تجارت اور سرمایہ کاری پر مبنی روابط مستحکم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کے اراکین کو پاکستان کی حالیہ معاشی اصلاحات کے بارے میں بتایا، جن کا مقصد بڑے پیمانے پر معاشی استحکام اور ترقی کو یقینی بنانا ہے۔ تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ چین کے ارزاں نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پرچون قیمت پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا اور ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری برداشت نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مصنوعی مہنگائی کے خاتمے اور مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے مؤثر طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے وزارت چینی کی صنعت کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گی۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے 165 روپے فی کلو کی مل کی سابقہ قیمت پر چینی فراہم کرنے پر اتفاق کیا۔ اس بات پر باہمی طور پر اتفاق کیا گیا کہ قیمتوں میں کمی کا اثر آئندہ 2 سے 3 روز میں پرچون مارکیٹ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطے کے وزیر مصدق ملک نے عالمی ماحولیاتی ایجنڈے کے مطابق ایک شفاف اور جامع کاربن مارکیٹ تیار کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں آرٹیکل 6 کے تحت تعاون کے لیے معاون تیاری کے ایک وفد کے ساتھ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیرس معاہدے کے آرٹیکل 6 کے تحت بین الاقوامی کاربن مارکیٹوں میں مؤثر طریقے سے حصہ لینے کے لیے اپنی ادارہ جاتی اور تکنیکی تیاری کو مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے قومی کوششوں کو بہترین عالمی طریقوں سے ہم آہنگ کرنے اور بین الاقوامی رابطہ کاروں اور ملک کی نجی شعبے دونوں کے ساتھ شراکت داریوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا۔ پاکستان اور جاپان نے انسانی وسائل کی ترقی کے شعبے میں اسکالرشپ پروگرام 2025 کو فروغ دینے کے لیے 37 کروڑ 90 لاکھ جاپانی ین کے اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز اور پاکستان میں جاپان کے خصوصی سفیر اکاماتسو شوئیچی نے دستخط کیے۔ جاپان نے پاکستان کو یہ گرانٹ جائکا کے ذریعے دی ہے، جو 2018 سے جے ڈی ایس منصوبے کی 8ویں قسط ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں سرکاری اسپتالوں کی مؤثر نگرانی یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ قائم کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سرکاری ہسپتالوں کی مانیٹرنگ رپورٹ پر 24 گھنٹے میں ایکشن لینے کی ہدایت کی ہے۔ سی ایم ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ میں ڈاکٹر، فارماسسٹ، بایو میڈیکل انجینئر، بجٹ اکاؤنٹ آفیسر اور ڈیٹا ایکسپرٹ شامل ہوں گے۔ سی ایم ویجیلنس اسکواڈ ہسپتالوں میں میڈیسن ڈیوٹی روسٹر، کلینک سروسز، بایو میڈیکل آلات اور دیگر امور چیک کرے گا۔ بریفنگ میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں 70% مریض علاج کے لیے سرکاری ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں اور پنجاب کے بیشتر ہسپتالوں میں
98% فری میڈیسن فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ کلینک آن ویلز اور فیلڈ ہسپتالوں میں 1 کروڑ سے زائد مریض مستفید ہو چکے ہیں اور پنجاب میں ذیابیطس کے ٹائپ 1 مریضوں کو 2500 سے زائد انسولین کی فراہمی یقینی بنائی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جعلی تعلیمی اسناد پر رکن قومی اسمبلی جمشید دستی کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے 3 رکنی بینچ نے کیا ہے۔ جمشید دستی کے خلاف 2 عرضداشتیں دائر کی گئی تھیں، جن میں ایک اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی دائر کی تھی۔ وفاقی بیمہ محتسب ممتاز علی شاہ نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی اور انہیں اپنے ادارے کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا کہ گزشتہ سال کے دوران تقریباً 6100 شکایات میں سے 5800 سے زائد شکایات نمٹا دی گئی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر مصدق ملک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے موسمیاتی مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدامات کرے گی۔ وہ اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے گلیشیئرز پگھلنے اور درختوں کی کٹائی سمیت علاقے کے ماحولیاتی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ نے پاکستانی طلباء اور محنت کشوں کے لیے آج سے ڈیجیٹل ای ویزا متعارف کرایا ہے، جو ترک وطن کے جدید اور منظم عمل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسلام آباد میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق ای ویزا نظام کا مقصد ویزے کے عمل کو مزید محفوظ، مؤثر اور صارف دوست بنانا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ای ویزے پر منتقلی پاکستانی طلباء اور پیشہ ور افراد کے لیے یہ عمل آسان بنائے گی۔ آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس خواجہ محمد نسیم نے آج آزاد جموں و کشمیر کی سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس رضا علی خان نے مظفر آباد میں ان سے حلف لیا۔ پارلیمانی کمیٹی برائے امور کشمیر کے چیئرمین رانا محمد قاسم نون نے کہا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیے بغیر مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل ریڈیو پاکستان ملتان کے نمائندے غلام عباس سے۔ آج ڈیرہ غازی خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر اور چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے امور کشمیر رانا محمد قاسم نون نے کہا کہ کشمیر ایک صرف زمینی تنازع نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 10 مئی کے بعد پاکستان ایک نیا مضبوط اور ذمہ دار ملک بن کر ابھرا ہے، جس کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا ہے۔ رانا محمد قاسم نون نے مطالبہ کیا کہ عالمی طاقتیں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور حق خود ارادیت کے لیے فوری کردار ادا کریں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے کہا ہے کہ بھارتی پولیس کی طرف سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ ناروا سلوک، روزانہ کی بنیاد پر عام کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے توہین آمیز سلوک اور جبر کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ میر وائز عمر فاروق کا یہ بیان بھارتی فورسز کی طرف سے عمر عبداللہ کے ساتھ کی جانے والی اس بدسلوکی کے بعد سامنے آیا ہے جب وہ سری نگر میں مزار شہداء نقش بند صاحب کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میر وائس عمر فاروق نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ عمر عبداللہ نے آمرانہ مظالم اور اپنی بے بسی کا مزہ چکھ لیا ہے، جس کا سامنا کشمیریوں کو روزانہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انہیں تمام بنیادی حقوق اور انصاف سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تلخ تجربہ عمر عبداللہ کو ہر کشمیری کے وقار اور حقوق کے لیے کھڑے ہونے اور ان کی بنیادی آزادیوں کی بحالی کے لیے کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی طرف سے جاری مظالم اور سیاسی ناانصافیوں پر عالمی برادری کے مسلسل خاموشی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت 10 لاکھ سے زائد فوجیوں کی تعیناتی اور ہر قسم کے ظالمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے باوجود حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو کچلنے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ خاموشی ترک کرے اور اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے پرامن حل کو یقینی بنائے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 23 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں 58,300 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کیے بغیر غزہ میں جنگ بندی
کافی نہیں ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ علاقے میں ایسا قتل عام اور تباہی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جس کی حالیہ دور میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ کل تھائی لینڈ میں ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پاکستان کا مقابلہ انڈونیشیا سے ہوگا۔ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل اور فائنل ہفتے کے روز ہوں گے۔ پاکستان والی بال فیڈریشن نے پاکستانی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے ناک آؤٹ راؤنڈ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اگست 2025 سے مئی 2026 تک کے ڈومیسٹک کرکٹ سیزن کے لیے نئے سہجتی محکمہ جاتی ڈھانچے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت 40 سے زیادہ محکموں کو گریڈ 1، گریڈ 2 اور گریڈ 3 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پی سی بی خواتین کرکٹ کو فروغ دینے کے لیے خواتین کی ٹیم تشکیل دینے کی غرض سے محکموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ آپریشنز عبداللہ خرم نیازی نے ڈومیسٹک کرکٹ کے معیار کی بہتری اور باصلاحیت کھلاڑیوں کی تیاری میں ڈھانچہ جاتی کردار کو اجاگر کیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے خواتین کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ 2025 کے لیے وارم اپ شیڈول جاری کر دیا ہے۔ بنگلور اور کولمبو میں 25 سے 28 ستمبر تک 9 میچ کھیلے جائیں گے۔ 8 کوالیفائڈ ٹیمیں 2 وارم اپ میچ اور آسٹریلیا 1 وارم اپ میچ کھیلے گا۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 30 ستمبر سے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبے میں کھلاڑیوں کی فلاح و بہبود کے لیے موبائل اپلیکیشن کا جلد اجرا کیا جائے گا۔ انہوں نے آج پشاور میں راولپنڈی اور اسلام آباد اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر شاندار کھیل پیش کرنے والے کھلاڑیوں کے اعزاز میں اس ماہ ایک تقریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے کہا کہ صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ہاکی اور فٹ بال لیگ کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ وفد نے گورنر کو قومی ذرائع ابلاغ میں صوبے کے کھیلوں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ پاکستان کے کھلاڑی امیر حمزہ نے جنوبی کوریا میں کھیلے جانے والی عالمی تائیکوانڈو اور بریکنگ چیمپئن شپ کی مردوں کی انفرادی کیٹیگری میں 14 سے زیادہ ورٹیکل اسپننگ ککس میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ ان کی شاندار کارکردگی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت نے کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا نام اجاگر کیا ہے۔ پاکستان کے محمد آصف نے آج بحرین کے شہر منامہ میں عمدہ کھیل پیش کرتے ہوئے ویلز کے ٹونی مارگن کو 3 پوائنٹ سے ہرا کر ٹی بی ایس ایف ورلڈ ماسٹر سنوکر چیمپئن شپ کے PRF کوارٹر فائنلز میں جگہ بنا لی۔ سکور یہ رہا 74-10، 106-0 اور 89-11۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ ماڑی انرجیز اور اورینٹ پیٹرولیم نے تیل اور گیس کے 3 منصوبوں کے لیے شراکت داری کی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی مؤثر حکمت عملی کی بدولت توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو رہا ہے۔ ماڑی انرجیز نے خیبر پختونخوا میں مروت بلاک اور بلوچستان میں ہرنائی ساؤتھ بلاک میں 45% حصے حاصل کیے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 562 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,35,939 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ جاری رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 284 روپے 60 پیسے اور قیمت فروخت 285 روپے 10 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 382 روپے 27 پیسے اور 382 روپے 95 پیسے، یورو 332 روپے 35 پیسے اور 332 روپے 93 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 75 روپے 89 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 2 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,07,784 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کے زیر اہتمام چھوٹے فنپاروں کی خصوصی تربیتی ورکشاپ PNCA کی نیشنل آرٹ گیلری F51 اسلام آباد میں 28 جولائی سے 7 اگست تک منعقد ہوگی۔ شرکاء کو مغل روایات کے مطابق کلاسیکی چھوٹے فن پارے بنانے کے طریقوں کی تربیت دی جائے گی۔ ورکشاپ کے لیے نشستیں محدود ہیں اور رجسٹریشن کی آخری تاریخ 24 جولائی ہے۔ ورکشاپ میں آرٹ کے حوالے سے پیشہ ورانہ یا تعلیمی پس منظر رکھنے والے افراد ہی شرکت کر سکتے ہیں۔
نتھیا گلی پشاور میں پاکستان بلومز ہائیڈرنجا فیسٹیول مسلسل تیسرے برس منعقد کیا گیا، جس میں علاقے کی قدرتی خوبصورتی اور متنوع باغبانی کے ساتھ مختلف قسم کے پھول نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ سالانہ میلہ شرکاء کے لیے مختلف انواع کے پھولوں اور ان کی خوشبو کو محسوس کرنے کا ایک خوبصورت موقع تھا۔ میلے میں ماحول دوست افراد، سیاحوں اور مقامی افراد سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا کے تحقیق کاروں نے راشا کے علاج کے لیے ایک تحلیل ہو جانے والی جیل تیار کیا ہے، جسے جلد میں ٹیکے کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ اس سے قبل راشا کے امراض کے لیے روزانہ بڑی تعداد میں گولیاں استعمال کرنا پڑتی تھیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اب اس مرض کے لیے گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس جیل کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہیں اور اسے کسی تشویش کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس جدید دوا سے دنیا بھر میں راشا کے لاکھوں مریضوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ مریضوں کو اس سلسلے میں مہنگے ٹیسٹوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک نئی تحقیق جس میں 3 طرح کی غذاؤں وقفے سے روزہ رکھنا، وقت کی پابندی سے کھانا اور کیلوریز میں مسلسل کمی شامل ہے کا موازنہ کیا گیا ہے۔ یہ سب ٹائپ 2 ذیابیطس والے لوگوں کو وزن کم کرنے اور بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر میں اکثر مقامات پر، جبکہ شمال مشرقی، جنوبی بلوچستان، جنوبی مشرقی بالائی سندھ اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک سے بارش کی توقع ہے۔ اس دوران پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمال مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں پر شدید اور موسلادھار بارش متوقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب، سندھ، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک سے بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلادھار بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں بہاول نگر سے 86، ساہیوال سے 44، ڈی جی خان سے 34، مری سے 24، لاہور 23، قصور 29، چکوال 24، نورپور تھل 21، فیصل آباد 16، اکاڑا 13، بھکر 11، ٹوبا ٹیک سنگھ جہلم 10، خانیوال 8، منڈی بہاؤدین حافظ آباد اور منگلہ 7، جھنگ اٹک سے 6، جوہر آباد اور سرگودا سے 5، شیخوپورہ سیالکوٹ سے 4، اسلام آباد میں 7، ملتان سے 5، گجرانوالا کوٹ ادو سے 2، راولپنڈی میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ سندھ میں حیدرآباد سے 41، ٹنڈو جام سے 7، بدین سے 4، ٹھٹا سے 1، خیبر پختونخوا میں بالاکوٹ، کاکول اور کلام سے 7 ملی میٹر، ڈی آئی خان سے 5 ملی میٹر بارش، مالم جبہ سے 4، پٹن سے 2، مرکھانی چراٹ سے 1 ملی میٹر بارش، کشمیر کوٹلی میں 5 ملی میٹر بارش، گڑی دوپٹہ میں 3 ملی میٹر بارش اور گلگت بلتستان میں چھلاس اور اسکردو سے 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور نوکنڈی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد میں 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں 21، لاہور سے 32، کراچی سے 35، پشاور سے 33، کوئٹہ میں بھی 35 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد سے 27، گلگت سے 28، اسکردو اور سری نگر سے 25 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے معیاری تعلیم یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے راولپنڈی میں ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر روس اور ایران کے وزراء خارجہ سے الگ الگ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے شمولیتی اور برآمدات پر مبنی اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور قومی صحت کے وزیر نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو وائرس اور دیگر مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ویکسین پلوائیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک موتی اللہ، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔